خانوادہ عصمت و طہارت کے ساتویں چراغ حضرت امام موسیٰ الکاظم علیہ السلام کی ولادت باسعادت 7 صفر 128 ہجری بقام مدینہ منورہ ہوئی۔ آپ کے والد گرامی حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام، جبکہ والدہ ماجدہ حضرت بی بی حمیدہ خاتون سلام اللہ علیہا ہیں۔ آپ علیہ السلام نے کم و بیش 20 سال اپنے بابا کے دور امامت میں گزارے۔ تاریخ کی کتب میں یہ بات صادر ہے کہ آپ علیہ السلام کے برادر اسماعیل کا کم عمری میں انتقال ہوا تھا۔ بعد از امام صادق علیہ السلام، امام موسیٰ الکاظم علیہ السلام کا دور امامت کا آغاز ہوا، جو کہ 35 برس تک جاری رہا۔ اس دورانیے کے دوران امام علیہ السلام نے عباسی خلفاء کا دور دیکھا، جن میں آخری دور ہارون الرشید کا تھا۔ آپ علیہ السلام کے مشہور القابات میں سے ایک کاظم ہے۔ کاظم یعنی صابر اور غصے کو پی جانے والا۔ معاملہ فدق سے متعلق روایت میں صادر ہوا کہ ایک روز خلیفہ وقت ہارون الرشید نے اپنے کردار مضبوط کرنے کی غرض سے ایک سیاسی چال یہ چلی کہ فدق کو امام علیہ السلام کے سپرد کر دیا جائے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس سے اس وقت تک نہیں لوں گا جب تک کہ اس کی حقیقی حدود کے ساتھ واپسی نہ کر دی جائے۔ جب حدود معلوم کرنے پر اصرار کیا گیا تو فرمایا کہ جہاں تک پہلی سرحد کا تعلق ہے، یہ ادن یعنی قوم کا جنوبی کنارہ ہے۔ دوسری سرحد سمرقند یعنی قوم کا مشرقی کنارہ ہے۔ تیسری سرحد افریقہ قوم کا مغربی کنارہ ہے۔ جہاں تک چوتھی سرحد کا تعلق ہے، یہ خضر اور ارمینیہ یعنی قوم کا شمالی کنارے سے پرے ساحل پر ہے۔ جب امام علیہ السلام نے حدود کا ذکر کیا تو ہارون غصے میں آ گیا، یہاں تک کہ اس نے آخرکار اداسی اور غصے کے مرکب کے ساتھ کہا، تو ہمارے لیے کچھ بھی نہیں بچا۔ یوں تو تمام ائمہ طاہرین علیہم السلام خداوند متعال کی اذن سے باب الحوائج ہیں، لیکن مشہور لقب پانے والی ہستی حضرت امام موسیٰ الکاظم علیہ السلام کی ذات اقدس ہے۔ جب کوئی غم زدہ یا غمگین شخص امام کاظم علیہ السلام کی قبر کی زیارت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دکھ اور غم کو دور فرماتا ہے، اور جب کوئی ان کے حرم میں پناہ مانگتا ہے تو اس کی حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ امام علیہ السلام علم و فیض کا منبع ہیں۔ آپ علیہ السلام نے مسلمانوں پر زور دیا ہے کہ وہ دین میں فہم حاصل کریں اور دینی احکام کا علم حاصل کریں۔ ان سے فرمایا، اللہ کے دین میں فہم حاصل کرو، کیونکہ فہم حاصل کرنا باطن کی کنجی ہے، کامل عبادت ہے، دین و دنیا میں اعلیٰ مقام اور عظیم رتبے کا ذریعہ ہے۔ یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے اپنے علم و فیض سے دنیا کو منور کیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کا وجود مبارک کبھی دشمن کو راس نہ آیا۔ کبھی آپ کو مدینہ سے بغداد بلایا جاتا اور کبھی سخت مصائب سے دوچار کیا جاتا۔ آپ علیہ السلام کو بیڑیوں سے جھگڑا گیا، ہراساں کیا گیا اور نقصان پہنچایا گیا۔ ہارون الرشید نے آپ علیہ السلام پر ہر قسم کی تکلیف دہ آفتیں برسانے کے بعد آپ علیہ السلام کو ایک مہلک زہر دے کے شہید کیا۔ ستم ظریفی یہ کہ حضرت امام موسیٰ الکاظم علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے، مسلمانوں کے امام، اللہ سے ڈرنے والے اور عبادت گزاروں کے آقا کے بدن طاہر کو آپ علیہ السلام کی شہادت کے وقت بغداد کی پل پر رکھ دیا گیا۔ روایت کے مطابق 3 روز تک آپ کا جسد پاک پل پر پڑا رہا۔ جب جسد پاک لٹایا گیا تو بغداد امام کے جنازے کے لیے تیار ہوا۔ سوگ و بکا نے فضا کو سوگوار کیا اور فرزند زہرا کو سپرد لحد کیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.